في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها. الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستوں، زندگی بڑی عجیب چیز ہے اور یہ بات بالکل یقینی ہے کہ ایک دن ہم سب کو مرنا ہے. دنیا کی ہر جاندار شے ایک نہ ایک دن اس کو موت کی آغوش میں جانا ہے. اسی کو اللہ تعالی نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ جتنے بھی جاندار ہیں وہ سارے کے سارے ایک دن موت کا مزہ چکھیں گے. تو سب سے پہلی چیز، دو چیزوں پر ہم کو غور کرنا ہے کہ جب ہم اس دنیا کے اندر آئے تھے تو کیا اس دنیا میں آنے میں ہمارا کوئی اختیار تھا؟ ہم اپنی مرضی سے آئے تھے؟ تو آپ کا جواب ہوگا نہیں، کیونکہ دنیا میں ہم کو ہمارے مالک حقیقی اللہ رب ذوالجلال نے بھیجا ہے، اور جب اس دنیا سے جائیں گے تب بھی ہمارا کوئی اختیار نہیں ہوگا. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ نہ ہم آنے میں ہمارا کوئی اختیار ہے، نہ اس دنیا سے جانے میں ہمارا کوئی اختیار ہے، اور جانا بھی ہے، یہ بالکل حقیقت بات ہے. تو کیوں نہ ہم اپنی زندگی کو ایسا گزار کے جائیں کہ جس مالک نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے وہ ہم سے راضی ہو جائے، وہ ہم سے خوش ہو جائے. اور جن لوگوں کے درمیان ہم رہ رہے ہیں اور زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے جانے کے بعد ہم ایسی زندگی گزاریں کہ ہمارے جانے کے بعد ان کو یہ احساس ہو کہ ہمارا سہارا چلا گیا، ہمارا خیال رکھنے والا، ہماری فکر کرنے والا، ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا اس دنیا سے چلا گیا. آپ کے جانے کا لوگوں کو احساس ہو، تب تو یقیناً آپ کا رب بھی آپ سے راضی ہو جائے گا. لیکن اگر ہم دنیا سے ایسی حالت میں گئے کہ ہمارے درمیان میں رہنے والے لوگ، ہمارے ساتھ رہنے والے لوگ، وہ ہماری موت کے اوپر غم کی بجائے خوشی کا اظہار کریں، یقیناً یہ بہت افسوس کی بات ہے. اور یہ تب ہوتا ہے جب انسان لوگوں کے اوپر ظلم کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ برا برتاؤ کرتا ہے، لوگوں کو تکلیفیں پہنچاتا ہے. موقع ملتا ہے تو ان کی زمینوں کو غصب کر لیتا ہے، موقع ملتا ہے ان کے مالوں کو غصب کر لیتا ہے. تو ایسی صورت میں جو لوگ ہمارے درمیان رہ رہے ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی یہ سوچتے ہیں، جب ہماری موت ہو جاتی تو وہ سوچتے ہیں اچھا ہوا اس دنیا میں یہ انسان رہنے کے لائق نہیں تھا. ایسا ہی ایک واقعہ آپ کو بتاؤں، کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک شخص تھا، اس کے پاس بہت سارا مال و دولت تھا. اس کا ایک دن انتقال ہو جاتا ہے اور اس کے تمام رشتہ دار، بچے، جو بھی احباب ہیں، سارے کے سارے لوگ اس کو کفن پہناتے ہیں، نہلاتے دھلاتے ہیں. اس کے بعد اس کا جنازہ لے کر چل دیتے ہیں. راستے میں پیچھے سے ایک شخص آواز دیتا ہے کہ رک جاؤ، مجھے اس انسان کے چہرے کو دیکھنا ہے. چنانچہ تمام لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے جنازے کو زمین پر رکھ دیا جاتا ہے. وہ انسان تیز قدموں سے آتا ہے اور اس کے جنازے کو کھولتا ہے اور یہ لفظ کہتا ہے کہ کیا جا رہے ہو؟
وہ یہ لفظ کہتا ہے کیا جا رہے ہو؟ کیا میری وہ زمین بھی لے کر جا رہے ہو جو تم نے مجھ سے چھین لی تھی؟ کیا تم میرا وہ مال بھی لے کر جا رہے ہو جو تم نے میرا حق جو میرا تھا وہ تم نے دبا لیا تھا؟ تو میرے بھائیوں، ہم جب اس دنیا سے جائیں تو ایسے نہ جائیں کہ ہمارے جنازے کو روکنے والے لوگ تیار کھڑے ہو جائیں کہ میری زمین غصب کرنے والا، میرا مال ہتھیانے والا آج اچھا ہی ہے جو اس دنیا سے جا رہا ہے۔ اگر ایسے حالات پیدا ہو گئے تو یقیناً ہم اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی لے کر اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس حال میں ہم سے ملے گا کہ وہ میرا مالک ہم سے ناراض ہوگا۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، اپنی زندگی کو ایسے گزاریں کہ لوگ دنیا میں آپ کے جانے کے بعد افسوس کریں، آپ کے جانے کے بعد وہ غمگین ہو جائیں کہ میرا سہارا، میرے سر پر ہاتھ رکھنے والا آج اس دنیا سے چلا گیا۔ لیکن آپ معاشرے میں نظر اٹھا کر دیکھیں، ایسے لوگ نظر ہی نہیں آتے۔ ہر طرف غاصب نظر آتے ہیں، ہر طرف ظالم نظر آتے ہیں، ہر طرف کمزوروں کو ستانے والے نظر آتے ہیں۔ آپ یقین جانیے اللہ تبارک و تعالی سب سے بڑا مددگار آپ کا ہوگا کہ اگر آپ اس کے لوگوں کے جو غریب ہیں، اس کے لوگوں کے جو کمزور ہیں، جو ضعیف ہیں، جن کا کوئی نہیں ہے، جو بیوہ ہیں، جو عورتیں بیوہ ہو گئی، ان کے سر پر ہاتھ رکھنے والے بنے، کمزوروں کی لاٹھی بنے، ضعیفوں کی مدد کرنے والے بنے، بیواؤں کا خیال رکھنے والے بنے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آفس کے اندر ایک لسٹ رکھا کرتے تھے، جہاں پر وہ بیٹھتے تھے وہاں پر ایک لسٹ رکھی تھی اور تمام ضرورت مندوں کے نام اس پر لکھے ہوئے تھے کہ فلاں ضرورت مند ان کی خدمت فلاں صاحب کریں گے، فلاں ضرورت مند ان کی خدمت فلاں صاحب کریں گے، فلاں ضرورت مند ان کی خدمت فلاں صاحب کریں گے۔ ایسے ہی ایک لمبی فہرست تھی جس میں ضرورت مند کے نام لکھے تھے اور ضرورت مندوں کا خیال رکھنے والوں کے بھی آگے نام لکھے تھے، لیکن ان میں ایک بیوہ عورت کا نام تھا جس کے آگے کسی کا کوئی نام نہیں لکھا تھا، جس کے آگے کسی کا کوئی نام نہیں لکھا تھا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ فہرست دیکھی تو انہوں نے اس فہرست میں اس بیوہ عورت کے آگے اپنا نام چڑھا لیا کہ اس کی خدمت گزاری عمر کریں گے۔ اگلے دن جب صبح ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بیوہ عورت کے دروازے پر گئے اور کنڈی کھٹکھٹائی کہ اماں کوئی کام ہو تو مجھے بتا دیں، آپ کا کوئی سودا لانا ہے، کوئی سامان لانا ہے، کوئی گھر کی ضرورت کا کام کرنا ہے، آپ مجھے بتا دیں، میں آپ کا کام کروں گا، میں آج سے آپ کا خادم ہوں، آپ کی ساری خدمت میں کروں گا، آپ کے گھر کے برتن دھونا ہے تو میں دھوؤں گا، آپ کے لیے پانی لانا ہے تو میں لاؤں گا۔ تو اندر سے آواز آتی ہے، بیٹا کوئی اللہ کا بندہ آیا تھا جو سارا کام کر کے چلا گیا، اب تم کل آنا، کل اگر کوئی کام ہوگا تو میں تمہیں ضرور بتاؤں گا۔ چنانچہ اگلے دن پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے، لیکن اگلے دن بھی وہی چیز، وہی حال، اندر سے وہی آواز آتی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ایسا کون اللہ کا بندہ ہے، یہ سمجھ لیجئے یہ ہمارے ان صحابہ کا حال ہے جن کے ہم نام لیوا ہیں، جن کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ تعالیٰ سے ہم بارہا دعا کرتے ہیں۔ ان کے افعال دیکھیے اور ان کا کردار دیکھیے، ان کے اخلاق دیکھیے، یہ اپنے آپ کو انہوں نے کبھی بڑا نہیں سمجھا، انہوں نے ہمیشہ کمزوروں کی مدد کرنا یہی سب سے بڑا ان کا شیوا رہا ہے، کمزوروں کی حمایت کرنا، ضعیفوں کی مدد کرنا یہ ان کی اہم ذمہ داری رہی ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہوئے۔ تیسرے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں چھپ کر بیٹھ گئے کہ دیکھیں آخر آتا کون ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تیسرے دن دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے خلیفہ اور بادشاہ ہیں اور ہلکے ہلکے قدموں سے آ رہے ہیں، آپ نے اپنی جوتیوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑا ہوا ہے اور کوئی آہٹ نہیں، کوئی آواز نہیں تاکہ کوئی سن نہ لے۔ چنانچہ دھیرے سے
کھٹکھٹایا، اندر سے دروازہ کھولا گیا، حضرت ابو بکر گئے اور سارا کام ختم کیا اور پھر خاموشی سے واپس آنے لگے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر یہ حیران و پریشان رہ گئے کہ یقیناً یہ کام اگر کوئی کر سکتا ہے، اتنا زیادہ پوشیدگی کے ساتھ، اتنا زیادہ چھپ کے اگر کوئی کام کر سکتا ہے تو یقیناً وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ ہمارے صحابہ کے حالات ہیں، ایسے زندگی گزارنا ہے اس دنیا میں، اور یقیناً ہم کو مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے۔ اگر ہماری زندگی اچھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہان میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔ في القلب مشاعر أخفيها قد